बलोच साहब। सर सलाम अलैकुम सर जी। नाज़रीन आपके मुंतजर हैं जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी तबीयत सही है? जी बिल्कुल जी खैरियत सर। है। हाँ, हमने आपका मुकम्मल तारुफ करवा चुके हैं अपने नाज़रीन के साथ। तो ये जो सर आपने पूरे पाकिस्तान में एक नारा आपका गूंज रहा है, हमारा अज़म सेहतमंद पाकिस्तान। सर, ये कहाँ तक और कितना कामयाब हुआ है सर? एक हम वो इंसान है जो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, उसमें बरकत तो अल्लाह ताला ने डालनी है ना जी। तो मैं 2006 से मुसलसल कोशिश कर रहा हूं कि एक्सरसाइज के जरिए, वर्जिश के जरिए लोगों को सेहतमंद बनाया जाए। तो पाकिस्तान में सब कुछ और हो सकता है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि हम एक्सरसाइज के जरिए सेहतमंद रह सकते हैं। लोग सिर्फ ये समझते हैं कि हम दवाइयां खाएं, अद्वियात खाएं और सेहतमंद हो सकते हैं, जबकि हम बीमारियां अपनी कंट्रोल कर सकते हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उन बीमारियों को भगा सकते हैं वर्जिश के जरिए। और जो बीमारियां आनी हैं, जो बॉडी को लगनी है, बाद में आने वाली बीमारियां, वो भी कंट्रोल हो सकती हैं, वो नहीं आएंगी, उनको हम स्टॉप लगा सकते हैं, वो है एक्सरसाइज के जरिए। तो पाकिस्तान की सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त, वो है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमें वर्जिश करने की आदत नहीं है। तो इसके लिए हमारी जो पाकिस्तान योगा काउंसिल की का मकसद है, हमारा एम है, वो है लोगों को सुबह नमाज फजर के बाद बेदार करना और उन्हें पार्क के अंदर लेके आना, उन्हें वर्जिश का आदी बनाना। और वर्जिश भी कौन सी? वो है योगा एक्सरसाइज, दुनिया की जदीद सर्टिफाइड एक्सरसाइज। और फिर इसकी कोई फीस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई इतनी ज्यादा है, लोगों के वसाइल इतने ज्यादा नहीं है कि वो अपनी एक्सरसाइज पे पैसे खर्च कर सकें, अपनी बुनियादी जरूरियात को छोड़ के अपनी हेल्थ के लिए अपने रुपए निकाल सकें। तो हमने बगैर फीस के 1 घंटा एक्सरसाइज, 1 घंटा का योगा सेशन, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, और जो शहर अभी रह गए हैं, बहुत जल्द हम उन शहरों के अंदर भी योगा शुरू करवाने जा रहे हैं। बहुत जल्द आप पाकिस्तान के हर शहर के अंदर ये नारा सुनेंगे, हमारा अज़म सेहतमंद पाकिस्तान, पार्क आबाद करेंगे, हॉस्पिटल वीरान करेंगे। तो इसके लिए हमें पाकिस्तानी अवाम को ये बावर कराना है। आज इस इंटरव्यू के जरिए मैं ये बताना चाहूंगा कि उठे, आप जोगर पहने, अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, मायूसी में हैं, आप दवाइयां खा खा के थक चुके हैं, अपने टेस्ट करवाने पे आप के टेस्ट नॉर्मल है और आप फिर भी बीमार हैं, तो उठें, आज मेरे कहने पे जोगर पहने, नमाज फजर के बाद मस्जिद से निकलें, जोगर पहने और करीबी पार्क का रुख करें। आप इंशाल्लाह वहां सेहतमंद हो जाएंगे। आपकी बॉडी में मौजूद सारी बीमारियां, टोटल बीमारियां बॉडी से भाग जाएंगी, और जो नई बीमारियां लगनी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लाइफ में नहीं आएंगी, उनको स्टॉप लग जाएगा। एक बात आप याद रखें, आप ये क्यों समझते हैं कि हमने हर सूरत बुढ़ापे में बीमार होना है? एज सबसे बड़ी बीमारी है, पाकिस्तान में ये बताया जाता है, हालांकि सरासर ये बात सही नहीं है। हमारे बुजुर्ग 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के, 100 साल के भी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद उन्होंने लाइफ गुजारी और आराम से लेटे। वालदा आई, उन्होंने उन्हें उठाना चाहा कि उठ अल्लाह दित्या, खाना खा ले, अल्लाह दिता, अल्लाह दी रहमत च जा चुकिया सी। तो असी भी इंशाल्लाह हम यही चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान भी, पूरा पाकिस्तान, जितनी एज है अल्लाह ने दी है, जितनी उम्र है, हम उस उम्र को तो नहीं बढ़ा सकते। हमारा यकीन कामिल है कि सांस जितने लिखे हैं उतने ही आने हैं,
لیکن ہم ان سانسوں کو صحت مند بنا سکتے ہیں، وہ دن ہم صحت مند گزار سکتے ہیں جتنے زندگی کے دن لکھے جا چکے ہیں۔ ہم مکمل صحت مند لائف گزارنے کے لیے یوگا ایکسرسائز کا سہارا لیں گے، ہم ورزش کریں گے، اور آس پاس کے ساتھیوں کو ہم جن سے پیار کرتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، انہیں ہم صحت مند بنائیں گے، اور وہ ہے صبح اٹھیں گے 1 گھنٹہ یوگا ایکسرسائز کریں گے، صرف 1 گھنٹہ۔ آپ کا یہ 1 گھنٹہ اپنے دیکھیں بلوچ صاحب، ہم کاروبار کو ٹائم دیتے ہیں، بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، بزنس کو ٹائم دیتے ہیں، نہیں دیتے تو اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے، اپنے آپ سے ہم بہت دور ہیں۔ تو یہ جو 1 گھنٹہ ہے یہ صرف آپ کے نام کا ہے، آپ اٹھیں اور اپنے نام 1 گھنٹہ کیجئے، 1 گھنٹہ کی یہ ورزش اپنے نام کیا ہوا 1 گھنٹہ آپ کے باقی 23 گھنٹوں کو بہتر بنا دے گا، آپ کو صحت مند بنا دے گا، آپ کو انرجیٹک بنا دے گا، آپ کو حشاش بشاش بنا دے گا، آپ کے کام کرنے کی سپیڈ کو بڑھا دے گا، آپ کے قوت فیصلہ کے اوپر بہتر اثر ڈالے گا، آپ کے لائف کو خوبصورت بنا دے گا۔ تو پلیز 1 گھنٹہ اٹھیں۔ اس ہمارا جو سلوگن ہے، ہمارا عزم صحت مند پاکستان، تو آپ اٹھیں، ہمارا ساتھ دیں، اور قریبی پارک میں جا کے انشاءاللہ ہمارا یوگا ٹیچر وہاں کھڑا ہوگا۔ بہت جلد پاکستان کے ہر شہر کے اندر ہمارا یوگا ٹیچر موجود ہوگا، جو آپ کو بلا معاوضہ، بغیر کسی فیس کے، کوئی فیس نہیں لی جاتی، لیکن ہاں اتنا بھی سستا نہیں ہے ہمارا یوگا، اتنا بھی مفت میں نہیں ہے، ہم فیس لیتے ہیں، اور وہ فیس ہے ایک مسکراہٹ۔ ہم آپ سے ایک مسکراہٹ لیں گے، اور آپ کو مسکراتا ہوا واپس بھیجیں گے آپ کے گھر میں۔ 1 گھنٹہ ہمارا ساتھ دیجئے، اور ہم آپ سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام مشکلات آپ سے واپس لے لیں گے، آپ سے چھین لیں گے، اور آپ کو انرجیٹک، تر و تازہ، خوش و خرم ایک نیو لائف آپ کو دیں گے۔ تو پلیز آپ اٹھیں، صحت مند پاکستان بنانے میں ہماری مدد کریں۔ بلکہ میں آج آپ کو یہ سب کو کہہ دیتا ہوں، جو دوست ہمارے ساتھ شامل ہیں، اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں، کہ آؤ مل کے بنائیں صحت مند پاکستان، کیونکہ ہمارا عزم ہے صحت مند پاکستان۔ تو پاکستان کو صحت مند بنانے میں، ادویات سے پاک پاکستان بنانے میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے مل کے ادویات سے پاک پاکستان بنائیں، اور وہ صرف ورزش سے بن سکتا ہے، وہ ایکسرسائز سے بن سکتا ہے، وہ ہم اپنے ساتھ 1 گھنٹہ نکالیں گے، 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دیں گے، تو وہ صحت مند پاکستان یقیناً بن سکتا ہے۔ ادویات سے پاک پاکستان، صحت مند پاکستان۔ ہمارے پارک آباد ہوں گے تو ہاسپٹل ویران ہوں گے۔ پارکوں کو آباد کیجئے، ہاسپٹل کیا، ہمارا ہمسایہ ملک چین کیا خوب بات کرتا ہے کہ جس ملک کے پارک آباد ہوں گے ہاسپٹل ویران ہو جائیں گے، جس ملک کے کھیلوں کے میدان اور پارک آباد ہوں گے وہاں کے ہاسپٹل ویران ہو جائیں گے۔ تو آؤ مل کے بنائیں صحت مند پاکستان، کیونکہ ہمارا عزم ہے صحت مند پاکستان۔ جی ریاض کھوکھر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے اتنی محنت کی ہے، اور حکومت پاکستان نے آپ کو پاکستان لیجنڈ ایوارڈ سے نوازا ہے۔ سر، یہ کیسے خوشی ہم یوگا کے خدمت پر پاکستان میں آپ کو ایوارڈ دیا گیا ہے، اور کس بیس پہ آپ کو دیا گیا ہے، یہ ذرا ہمیں اپنی ناظرین کو ذرا بتا دیں سر۔ یہ میرے لیے بلوچ صاحب بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں نے عبدالستار ایدھی صاحب کے لیے ایک پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا تھا کہ پاکستان میں اگر نوبل پرائز کا حقدار ہے تو وہ عبدالستار ایدھی ہے۔ ہم کسی کو نہیں مانتے کہ اور کوئی امن کا سفیر ہوگا اور نوبل والی شخصیت ہوگی۔ تو ہم نے یوگیوں کو اکٹھا کیا، اور تقریباً 1000 یوگی وہاں اکٹھے ہوئے، اور ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ عبدالستار ایدھی کو نوبل
فرائض دیا جائے. تو جب ایدی صاحب کو یہ پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ یار ریاض کھوکھر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اور ان سے نکلا ہوا ایک جملہ جو سچ ثابت ہوا, وہ جملہ تھا کہ مجھے ایوارڈ ملے نہ ملے اس لڑکے کو ایوارڈ ضرور مل جائے گا. تو ان کی بات سچ ثابت ہوئی. 2019 میں حکومت پاکستان نے مجھے پاکستان لیجنڈ ایوارڈ دیا. بلوچ صاحب وہ الفاظ میں کبھی نہیں بھول سکتا جب اسٹیج کے اوپر آ کے کمپیئر نے یہ الفاظ بولے کہ جو بادشاہوں, شہزادوں, وزراء عمرہ کی ایکسرسائز تھی, جو صرف محلات میں, کوٹھیوں میں, بنگلوں کے اندر ہو سکتی تھی, وہ اس شخصیت نے عام لوگوں تک اس کی رسائی دی, اسے عام لوگوں تک پھیلا دیا. تو اس خدمات کے بدلے, یوگا خدمات کے بدلے حکومت پاکستان نے مجھے پاکستان لیجنڈ ایوارڈ سے نوازا. اور یہ میں ایوارڈ پاکستان میں اپنے تمام یوگی ساتھیوں کے نام کرتا ہوں. یہ ان جو پارکوں کے اندر صبح اٹھ کے یوگا کرواتے ہیں, یوگا ٹیچرز بغیر فیس کے, یہ میں اپنا پاکستان لیجنڈ ایوارڈ ان کے نام کرتا ہوں, اپنے تمام یوگی بھائیوں کے نام یہ میں کرتا ہوں. سر 200 سے زیادہ یوگا کلبز, وہ بھی فری, کیسا مینج کیسے کرتے ہیں آپ سر؟ بولو سب بڑا خوبصورت سوال ہے. دیے سے دیا جلانا کوئی مشکل نہیں ہے. مجھے نہیں پتا, میں نے صرف لاہور کے اندر یعنی کہ سینٹرل ماڈل ٹاؤن کے سینٹرل پارک کے اندر یوگا سٹارٹ کیا, وہاں سے آگے چلتے ہوئے شالامار باغ میں گیا, شالامار باغ سے آگے میں نے ایک ٹیچر ٹریننگ رکھی, اور کوئی 40 سے 50 کلب ہم نے کھولے. اس کے بعد ان لوگوں نے آگے دیا سے دیا جلاتے گئے, اور آج الحمدللہ ہم 200 کلب پاکستان یوگا کونسل کے زیر اہتمام پاکستان میں چل رہے ہیں. ابھی ایک میں چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ میں اپنے شہر یعنی بورے والا میں اس وقت یوگا کروا رہا ہوں. اس وقت اپنے ایک بزنس کے سلسلے میں, ذاتی کاروبار کے سلسلے میں بورے والا میں موجود ہوں. تو بورے والا میں میں نے یوگا شروع کروایا. آپ سن کے یہ حیران ہوں گے کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا یوگا کلب جو صبح نماز فجر کے بعد ہے وہ بورے والا میں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ 650 لوگوں نے اکٹھے یہاں یوگا کیا. دریائے ستلج کے کنارے ہیڈ اسلام کے اوپر ہم نے یوگا سیشن رکھا, جو تقریباً 500 لوگ اس میں شامل تھے. ہم نے یوگا کیا. اس وقت بھی ہم روزانہ نماز فجر کے بعد تقریباً 150 سے 250 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں یوگا کرتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا یوگا کلب. اب میں نے بورے والا کے بعد وہاڑی, ضلع وہاڑی میں یوگا شروع کروایا. ہم یہاں سے گئے دوست, اور وہاڑی شہر کے اندر الہلال ہاکی کلب کے اندر اس وقت یوگا ہو رہا ہے, جو تقریباً پچھلے 2 ماہ سے 2.5 ماہ سے یوگا ہو رہا ہے. تو اب وہاڑی والوں کو ذمہ میں نے لگایا. اب میں کل وہاڑی میں تھا, جمعے والے دن میں وہاں میرا دورہ تھا, تو میں نے وہاڑی والوں کو کہا کہ آپ میرے مقروض ہیں, میں نے آپ سے قرضہ وصول کرنا ہے. تو وہ لوگ حیران ہوئے کہ جی ہم آپ کے کیسے مقروض ہیں, ہم نے کیا آپ کا قرضہ دینا ہے. تو میں نے کہا جیسے بورے والا کی ٹیم نے, میری ایگزیکٹو باڈی نے, یہاں ایڈوائزری کونسل نے آ کے بہاڑی میں میرے ساتھ یوگا شروع کیا, تو آپ کو اب اپنی تحصیل مہلسی کے اندر اپنے دوسرا بھائی تحصیل مہلسی میں آپ کو یوگا شروع کروانا ہے. تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ تحصیل مہلسی میں جائیں گے اور وہاں یوگا شروع کروائیں گے. اب جب تحصیل مہلسی میں یوگا شروع ہو جائے گا تو ہم تحصیل مہلسی والوں کے ذمہ لگائیں گے کہ وہ اپنے ساتھ والے شہر, اپنے جڑواں شہر کروڑ پکا میں یوگا شروع کروائیں گے. کروڑ پکا والے لودرا میں, تو یہ دیے سے دیا جلتا جائے گا بلوچ صاحب, دیے سے دیا جلتا جائے گا. اور انشاءاللہ وہ وقت جب پورے پاکستان کے ہر شہر میں یہ نعرہ گونجے گا, ہمارا عزم صحت مند پاکستان. بالکل. ریاض کھوکھر صاحب, آپ کی ٹیم پاکستان یوگا کونسل میں, تو ہم نے سنا ہے تو جرنل سے لے کے میجر سے لے کے سپاہی تک لوگ شریک ہوتے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह बलोच साहब, मुझे ये एजाज हासिल है, पाकिस्तान योगा काउंसिल को ये एजाज हासिल है कि इसमें आर्मी ऑफिसर्स बहुत ज्यादा है। आर्मी ऑफिसर्स में सरवर कॉलोनी यानी जनरल कॉलोनी लाहौर के अंदर जनरल अजहर अली शाह साहब योगा टीचर हैं और वहां पे आर्मी ऑफिसर्स को वो योगा करवाते हैं। मैं भी बहुत सारे योगा सेशन डेरा इस्माइल खां में, लाहौर में आर्मी ऑफिसर्स को योगा करवा चुका हूं। हम अपनी पाक फोर्सेस को भी सेहतमंद देखना चाहते हैं और उन्हें भी योगा करवाना चाहते हैं। बल्कि जब मैंने डेरा इस्माइल खां में योगा शुरू करवाया, एक सेशन लिया, तो वहां एक नौजवान कैप्टन योगा सेशन के बाद रोने लग गया और उसने रोते हुए कहा कि मुझे 3 दिन से नींद नहीं आ रही थी, मैं फाटा के एरिया से होके आया हूँ, वाना से होके आया हूँ, तो वहां जो मैंने हालात देखे, मैं डिप्रेशन का शिकार था, स्ट्रेस था। आज आपने जो योगा करवाया, मुझे बहुत गहरी नींद आई और मैं रिलैक्स हो गया हूँ। तो इंशाल्लाह हम फोर्सेस के साथ हैं और पाकिस्तान में यूनिफॉर्म और ये सिक्योरिटी इदारों को हम योगा करवाएंगे और सेहतमंद बनाएंगे। जी सर, अभी जो हमारे नाजरीन के आपके सामने सवालात हैं, तो ये है कि इस टाइम जो है सबसे ज्यादा सेहत का जो मसला है, जो प्रॉब्लम है लोगों को, वो स्ट्रेस, वो कैसे योगा में कैसे स्ट्रेस कैसे हम फ्री हों, लोगों को ये अवेयरनेस हम कैसे दे सकते हैं कि आप ये पोजेस करके, ये आप आसन करके इससे आप फ्री हो सकते हैं। आप प्लीज हमें अपने नाजरीन को ये अभी पोस्टर्स के जरिए या आप अपने इंफॉर्मेशन के जरिए लाजमी शेयर करें। सर, आपने डिप्रेशन के लिए सवाल किया है, स्ट्रेस के लिए सवाल किया है? जी सर, जी सर। योगा की सबसे बड़ा जो कमाल है, सबसे बड़ी खूबी है कि ये आपके स्ट्रेस को दूर भगा देता है, आपके अंदर यकसोई लेके आता है। क्योंकि बज बज मंदिर मसीती बढ़ना है, कभी अपने अंदर बढ़िया ही नहीं। और बुल्ले शाह कहता है कि बुल्ले शाह तू उड़दियां फड़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। तो हम ना जी, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम दोस्तों के साथ टाइम गुजारते हैं, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, लेकिन अपने साथ टाइम नहीं गुजारते, अपने आप को कभी वक्त नहीं देते, अपने आप से गाफिल हो जाते हैं। तो ये जो योगा है, योगा का सबसे अहम हिस्सा है मुराकबा, मेडिटेशन। आखिरी हिस्सा है ये जो हाथा योगा अभी पाकिस्तान योगा काउंसिल ने अपनाया हुआ है, हम हाथा योगा करवाते हैं। ये तो बड़ी बात की याद है, जो हजारों साल कदीम पुराना योगा है वो है हाथा योगा, वो है मुराकबा। हाथा योगा बाद में आया, तो हम योगा के आखिर में मुराकबा करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, जिससे आपके अंदर हजरत अली करमुल्लाह वाजह फरमाते हैं कि एक रियासत पे हुकूमत करने से बेहतर है इंसान अपने आप पे हुकूमत करे। अपने आप की हुकूमत तब ही होगी जब हमारे बिखरे हुए ख्यालात, हमारी बिखरी हुई सोचें एक नुक्ते पे जमा होंगी, तो हमारी कुव्वत फैसला भी बेहतर होगी, हमारे जो नेगेटिव ख्यालात, नेगेटिव थॉट्स आती हैं हमें, वो कंट्रोल होंगी और हमारी कारकर्दगी बेहतर होगी। हम यकसोई में जाएंगे, हम यकसोई में जाएंगे तो हमारी लाइफ अच्छी होगी, हमारी सेहत हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। बड़ी आम सी बात है कि जब हम खुशी देखते हैं तो हमारा चेहरा सुर्ख हो जाता है, लाल हो जाता है, और जब हम स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में, और कोई मायूस खबर सुन लेते हैं दुख वाली, तो हमारा कलर फीका पड़ जाता है। तो आपकी सोचों का आपकी सेहत के ऊपर बहुत गहरा असर है, बहुत सारे असरात हैं आपके नफ्सियात के। तो आप में सबसे पहले योगा आपसे स्ट्रेस को कम करता है, आपको रिलैक्स, कूल, तरोताजा। बल्कि पाकिस्तान योगा काउंसिल तो बलोच साहब ये कहता है कि योगा सिर्फ बॉडी में लचक नहीं लाता, ये आपके रवैयों में भी लचक लेके आता है। तो जब रवैयों में लचक होगी तो आप रिलैक्स होंगे, आपके काम की कारकर्दगी बेहतर होगी। सर, मेडिटेशन का सही तरीकेकार क्या है? मेडिटेशन
آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، اور سننے والے دوستوں کو، دیکھنے والے دوستوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ میڈیٹیشن آغاز کرنا چاہتے ہیں، سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے سانس کے اوپر دھیان پکا کرنا شروع کریں. آنے والی سانس، جانے والی سانس کے اوپر دھیان لگائیں، اور آنے والی سوچ کے اوپر دھیان لگائیں، جانے والی سوچ کے اوپر دھیان لگائیں. آنے والی سوچ اور جانے والی سوچ میں فاصلہ پیدا کرنے کی مشق کر رہے ہیں. جب آپ کا سانس کے اوپر دھیان پکا ہو جائے گا، اس کے بعد اپنے مائنڈ کے اوپر آنے والی سوچ اور جانے والی سوچ کے اوپر دھیان پکا ہو جائے گا، تو آپ کو یکسوئی اور آپ کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی. آپ کے اندر جو شور مچا ہوا ہے، آپ کے مائنڈ میں جو شور مچا ہوا ہے، وہ کنٹرول ہو جائے گا، اور اندر ایک سناٹا اور بہترین سکون چھا جائے گا. سر اس کے علاوہ جو اس وقت جو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ہر گھر میں ہے، ہر تیسرے آدمی کو تیزی سے ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ہے شوگر کا، ڈائبیٹک کیسے کنٹرول کی جائے؟ لائف اسٹائل سے، ڈائٹ سے، یا کسی ٹوٹکے سے، یا جو ہمارے پاس میڈیسنز چل رہی ہیں ان کے ذریعے؟ بلو سر سوال دوبارہ کیجئے گا، شاید سگنل کی وجہ سے آواز صاف نہیں. سوال دوبارہ کیجئے گا ذرا. جی سر، اس وقت شوگر کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. جی شوگر کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑی، جی سر آپ کنٹینیو کریں. سر پلیز آپ کنٹینیو کریں. پاکستان میں جس وقت سب سے بڑی بیماری، پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑی بیماری پھیل رہی ہے اس کا نام ہے شوگر. الحمدللہ ہیپاٹائٹس تو ہم نے کنٹرول کر لی ہے. ہیپاٹائٹس اس وقت پاکستان میں کنٹرول ہو گئی، ٹی بی بھی. تو اس وقت سب سے بڑی بیماری کا نام ہے شوگر. اور شوگر، میرا خیال ہے کہ شوگر کی دوائی کھانا اتنی ضروری نہیں ہے جتنی آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے. ایکسرسائز اور یوگا یہ کہتا ہے کہ شوگر کی 3 اقسام ہیں، جبکہ ڈاکٹر کہتے ہیں 2 اقسام ہیں. دنیا میں ایک بات یاد رکھیں بلوچ صاحب، کہ سینکڑوں طریقہ علاج اس وقت موجود ہے دنیا میں. اگر تو وہ فائدہ پہنچا رہی ہیں تو موجود ہیں، اگر ان سے فائدہ نہ پہنچ رہا ہوتا تو یقیناً اس وقت وہ ختم ہو چکے ہوتے. تو اس میں ایک طریقہ علاج ہے طب یونانی، غذا سے علاج، نظریہ مفرد اجزاء، یا سمپل آرگینوپیتھ ہربل اسپیشلسٹ، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. یہ تینوں چاروں ایک جڑے ہوئے ہیں. تو اس میں یوگا یہ کہتا ہے کہ شوگر کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم حقیقی شوگر حقیقی، یہ سردی سے ہوتی ہے. یوگا یہ کہتا ہے کہ دنیا میں صرف 3 بیماریاں ہیں. پہلی بیماری کا نام ہے سردی، دوسری بیماری کا نام ہے خشکی، اور تیسری بیماری کا نام ہے گرمی. تو ہم جب باڈی میں شدید سردی ہو تو ہمیں سردی کی بیماریاں لگیں گی، باڈی میں خشکی ہوگی تو خشکی کی بیماریاں لگیں گی، اور باڈی میں گرمی ہوگی تو گرمی کی بیماریاں لگیں گی. ایسے ہی شوگر کی بھی 3 اقسام ہیں. شوگر حقیقی، یہ بلغمی مادے جب باڈی میں بڑھ جاتے ہیں تو یہ شوگر حقیقی ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج انسولین ہے. آپ شوگر کی دوائی کھاتے رہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. جبکہ دوسری شوگر ہے شوگر میدی، یہ خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے. اسے یوگا شوگر تسلیم ہی نہیں کرتا. یوگا یہ کہتا ہے کہ آپ کا لبلبا خشکی کی وجہ سے اکڑ گیا ہے، اس میں اکڑاؤ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے انسولین بنانی کم کر دی ہے، نہ کہ ختم کر دی ہے. تو کم انسولین بن رہی ہے، آپ باڈی سے خشکی کو بھگائیں اور آپ صحت مند لائف گزار سکتے ہیں. آپ کی شوگر ختم ہو سکتی ہے. سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو میں جانتا ہوں جو یوگا پہ آئے اور انہوں نے انسولین تک کو چھوڑ دی اور صحت مند لائف گزار رہے ہیں. ان کی پہچان ہے کہ ان کو جب کٹ لگ جاتا ہے، زخم لگ جاتا ہے، تو ان کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. ان کی آنکھوں کے نیچے یہاں پہ سیاہ ہلکے ہوتے ہیں. ان کے معدے میں تیزابیت، ایسیڈیٹی اور
गैस बनती है इनके मेदों में, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज इनको रहती है, पेट साफ नहीं होता। इन लोगों को ये योगा पे आए और अपने डाइट को सेट करें, ग़िज़ा को सेट करें, और ये बगैर अद्वियात के बेहतर लाइफ, कामयाब लाइफ, सेहतमंद लाइफ गुजार सकते हैं। योगा का तीसरी जो किस्म बताता है शुगर की योगा, वो है सोज़श लबलबा, पैंक्रियाज को सोजे ज्यादा होना। ये गर्मी की वजह से है। जैसे मैंने बताया कि सर्दी, खुश्की और गर्मी, 3 बीमारियां हैं योगा में। तो इसमें सोजश कुलिया, आपके लबलबे को सोजश हो जाती है और वो इंसुलिन बनानी कम कर देता है। तो इसके लिए आप अपनी बॉडी से गर्मी को भगा के तो अपनी शुगर को बेहतर कर सकते हैं, शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं और कामयाब लाइफ गुजार सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अद्वियात खाने के साथ साथ शुगर के मरीजों को एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, वर्जिश। और वर्जिश सबसे बेहतर जो है वो है योगा एक्सरसाइज। सर ऐसा कोई शुगर कंट्रोल करने के लिए अभी आप आसानी बैठ के ऐसा कोई पोस्चर्स हमारे नाज़रीन को करके दिखा सकते हैं अभी, या उसका तरीकेकार आप पेश करें? आसन जी, इसके लिए मंडोक आसन बहुत कमाल का आसन है कि हम दोनों हाथों अंगूठा मुक्के में बंद करके अपनी नाफ के दाएं और बाएं रखें, और वज्र आसन यानी अत्तायात आसन में बैठ जाए। अत्तायात आसन और वज्र आसन का फर्क सिर्फ ये है, इसमें आपने दोनों एड़ियां को खोलना है, अपने पांव के अंगूठे जोड़ने हैं और इसके दरमियान में बैठ जाना है अत्तायात की हालत में, और अंगूठे के दोनों मुक्के बना के नाफ के इर्द गिर्द रखें और सांस को निकालते हुए आगे झुकते चले जाएं। ये मुक्के आपके पेट के अंदर बहुत अंदर तक जाने चाहिए, और इससे आपकी शुगर बेहतर होती है, पेट की बीमारियां बेहतर होती हैं। इसके अलावा कपाल भाती, कपाल मानी सर, भाती मानी नूर, यानी आपके सर का नूर, ये भी शुगर को बहुत फायदा देती है। और ये सांस की मशक आपके लंग्स, आपके फेफड़ों को भी मजबूत बनाती है। ये बड़ी आसान सी है बलोच साहब कि आपने सीधा बैठना है, कमर को सीधा रखना है और झटके से सांस बाहर पेट अंदर। एक दफा आपको मैं करके दिखा देता हूं। नाक से शमा को बुझाना है, सांस अंदर नहीं लेनी, बॉडी को जितनी सांस चाहिए वो खुद इनहेल करेगी। तो आइए आप जरा कपाल भाती को सीखिए, आपको मैं बता रहा हूं। नाक से सांस को बाहर झटके से निकालना है, नाक से शमा को बुझाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी शुगर के लिए बड़ा फायदा। सर इसके साथ दूसरा सवाल कोविड का। इस टाइम कोरोना ने हमें हर तरफ से घेरा हुआ है। मैंने आपकी तस्वीर सामने फेस की हुई है कि आप हमें कोविड की ऐसी कोई एक्सरसाइज करके दिखाएं कोरोना की, जिससे हमें इससे कोई निजात मिले, एक्सरसाइज के दौरान भी हमारा इम्यून सिस्टम जो है बेहतर हो जाए। बलोच साहब, कोरोना हमारे लंग्स के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर असरअंदाज होता है। ये फेफड़ों की बीमारी है, ये फेफड़ों को डैमेज कर जाता है। तो फेफड़ों के लिए तो योगा कमाल की एक्सरसाइज रखता है ना। इसके अंदर सांस की जितनी मशकें हैं वो आपके फेफड़ों को और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती हैं, आपकी विल पावर को बेहतर बनाती हैं। आपको याद होगा कि हमारे डॉक्टर जब फर्स्ट टाइम चीन के अंदर गए थे, चाइना के अंदर, तो उन्होंने ये भी कहा था कि अपनी कौम को एक्सरसाइज पे लगाएं, कौम को वर्जिश पे लगाएं। तो योगा इम्यून सिस्टम बेहतर बनाने के लिए, कुव्वत मुदाफियत, विल पावर बेहतर बनाने के लिए, मेरा ख्याल है दुनिया में इससे अच्छी कोई और चीज नहीं है। तो लंग्स के लिए हमारे सांस के आसना है, क्योंकि मैंने, और एक बात याद रखें कि हमें लेसदार ग़िज़ाओं से परहेज करना होगा। अगर आपको कोई यानी कि फेफड़ों की तकलीफ फील होती है, सांस में तंगी फील होती है, बुखार होता है, नज़ला जुकाम फ्लू होता है, तो हमें फौरन लेसदार ग़िज़ाओं को बंद करना होगा। लेसदार ग़िज़ाओं में बलोच सब आते हैं आलू, अरवी, भिंडी, दाल माश,
چاول، کیلا، یہ چیزیں ہمیں بند کر دینی چاہیے فوراً. اور ہمیں جو صحت مند غذائیں ہیں وہ ہیں کدو، ٹینڈے، توری، کالے چنے، جی جی مونگ کی دال. یہ چیزیں ہم قدرتی جو غذائیں ہیں ان کے اوپر آ کے تو ہم اور پھر ایکسرسائز کریں. سانس کی ایکسرسائز بہت اچھی ایک ایکسرسائز میری یوگا کے دنوں میں جو وائرل ہوئی وہ پھیپھڑوں کے لیے ہے. ہاتھ اوپر نیچے آپ نے زور سے ایکزیل کرنا ہے, اوپر سانس کو اندر مکہ بند کرنا ہے. یہ ایکسرسائز پھیپھڑوں کے لیے بہت کمال ہے. اس کے بعد ہے رائٹ ہاتھ لیفٹ کونی پہ, لیفٹ ہاتھ رائٹ کونی پہ, اور آپ نے ہاتھ کھولنے ہیں تو سانس کو اندر لینا ہے, ہاتھ بند کرنے سانس کو باہر لینا ہے. یہ 20 دفعہ کرنے کے بعد اوپر والا ہاتھ نیچے, نیچے والا اوپر. زور سے سانس لینا ہے. یہ آپ کے پھیپھڑوں کی بہت اچھی ایکسرسائز ہے بلوچ صاحب. آپ کے پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں اور آپ وینٹیلیٹر پہ جانے سے بچ سکتے ہیں, آکسیجن لیول اپنا بڑھا سکتے ہیں اور کرونا کو اپنے پگا سکتے ہیں. سر جو ابھی میرا دوسرا سوال ہے وہ بہت بڑا ہے, کیونکہ خاص طور پہ شہری علاقوں میں جو ہمارے لاہور, کراچی, فیصل آباد, حیدرآباد, جہاں پہ بہت زیادہ مطلب صرف دیواریں ہیں, سورج میسر نہیں ہے. وٹامن ڈی کا خاص طور پہ ہمارے خواتین میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. یہ ہم کیسے اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں, یہ ذرا ہمارے اپنے ناظرین کو لازمی آپ بتا دیں. بولو سب پاکستان میں اس وقت میرا خیال ہے کہ وٹامن ڈی کی بہت کمی پائی جاتی ہے. جی یہ دودھ سے ہم دودھ نہیں پی رہے, ہمارے ہاں بڑے شہروں میں خالص دودھ نہیں مل رہا, اور اگر دودھ خالص نہ ہو تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہرگز مت پئیں. اگر آپ نے گائے اور بھینس کے نیچے سے خود دودھ نہیں نکالا, آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ خالص ہے, تو دوسرا جو بازار میں دودھ مل رہا ہے وہ کیمیکل والا دودھ ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ دودھ مت پئیں. اور وٹامن ڈی کی کمی دیکھیں آج کل اس عام ہوا ہے, ہم دھوپ تو لیتے نہیں ہیں. وٹامن ڈی کی سب سے جو وٹامن ڈی حاصل کرنا کا ذریعہ ہے وہ ہے صبح سورج نکلنے سے 9 بجے تک, صبح 8 سے 9 بجے تک, گرمیوں میں 8 بجے تک اور سردیوں میں 9 بجے تک. تو ہم جب وہ دھوپ بھی نہیں لیں گے تو ہمارا وٹامن ڈی کیسے. اور آج کل سب سے بڑا جو وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہم ہو رہے ہیں وہ چکن ہے. ہم چکن کھا رہے ہیں, چکن میں وٹامن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے, تو ہم نہ تو سبزی کھائیں گے, کدو, ٹینڈے, توری, ہم یعنی کہ یہ سبزیاں نہ کھائیں گے تو ہم وٹامن ڈی کہاں سے لیں گے. ان سبزیوں کے اندر وٹامن ڈی کی بہت مقدار پائی جاتی ہے. آج کل ہم چکن, بچے تو گوشت ہی کھاتے ہیں, سبزی کے تو نزدیک نہیں جاتے, دالوں کے نزدیک نہیں جاتے. دال گھر میں اگر یوگی ریاض کھوکھر صاحب, آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. سر آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. سر وٹامن ڈی پہ بات کر رہے تھے. وٹامن ڈی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. وٹامن ڈی لینے کا طریقہ کار جیسے سر نے عرض کیا کہ تقریباً اگر سردیاں ہیں تو 9 سے 10 بجے تک, جیسے سر نے بولا, اگر
سر جی سر ڈسکنیکٹ ہو گئے، شاید انٹرنیٹ کا پرابلم ہے اس وجہ سے. دوسری وٹامن ڈی کا جو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ وٹامن ڈی پراپر لینا چاہتے ہیں گرمیوں میں، تقریباً آپ سورج نکلنے سے لے کے 8 بجے تک آدھے گھنٹے تک آپ کسی بھی گراؤنڈ میں آ کے بآسانی سے وٹامن ڈی دھوپ کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ کی جو ہے اسکن تھوڑی سی وائٹلی ہے، اگر آپ گورے سے ہیں تو آپ کے لیے 15 منٹ بھی بہت ہیں. اگر آپ تھوڑے سے بلیکلی ہیں اور آپ جو ہے آپ کا کلر تھوڑا سا، تو وہ آپ آدھے گھنٹے تک بھی لے سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس بہت واحد ذریعہ ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ریاض کھوکھر صاحب سے دوبارہ رابطہ کر لیں، اور ہمارے باقی ابھی سوالات جو ہیں باقی ہیں. اور کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس کم سے کم 10 سے 15 منٹ ہیں ہمارے پروگرام میں، کیونکہ ہم تقریباً 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے، لائیو سیشن ہمارا ٹو فٹ پاکستان کا. سر ڈسکنیکٹ ہو گئے، اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو بھی پاکستان یا پاکستان سے باہر انٹرنیٹ پہ جتنی بھی ویڈیوز ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہیں، تو سلیم ٹو بی فٹ یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں. پاکستان بھر سے یوگی فٹنس ٹرینرز میری اپنی پرسنل ویڈیو بھی اس پہ موجود ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان جی ریاض کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ آن لائن دوبارہ آ گئے ہیں. سر ویلکم سر. جی بولو سر ویلکم سر. آواز آ رہی ہے؟ جی سر آپ جی کنٹینیو کریں سر. جی وٹامن ڈی پہ آپ نے چھوڑا تھا سر. جی ہاں جی، وٹامن ڈی یہ ہے کہ آپ صبح دھوپ لیں، اور کدو، ٹینڈے، توری، شلجم، مولی، گاجر، سبزیاں زیادہ کھائیں، اور خالص دودھ ڈھونڈ کے جی کچھ جو ہے سگنلز کا پرابلم ہے، اس وجہ سے سر ہمارے ساتھ مسلسل جو ہے رابطہ ان کا نہیں ہو پا رہا. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ویسے ہم نے 45 منٹس ابھی کنٹینیو پروگرام کر چکے ہیں. تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. سلیم ٹو بی فٹ جو چینل ہے یوٹیوب پہ، اس میں آپ کو کارڈیو سے لے کے، یوگا سے لے کے، ریلیکسیشن سے لے کے، بریتھنگ ایکسرسائز سے لے کے، پوسچرز، آسنس، اور جتنے بھی زمبا جو ہے ایکسرسائز بھی موجود ہیں، اس کی بھی کئی ویڈیوز موجود ہیں. جو بھی ناظرین اس ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ جا کے سلیم ٹو فٹ پہ جا کے سرچ کریں، جو میرا نام ابھی آ رہا ہے، ہیلتھ اینڈ فٹنس ریلیٹڈ ویڈیوز آن یوٹیوب سلیم ٹو فٹ، اس پہ موجود ہیں. اور دوسری میں آپ لوگوں کو یہ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ٹو بی فٹ پاکستان کی میں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، جس میں آن لائن سیشنز بھی جاری ہیں. اس میں خواتین کی میری 2 آن لائن سیشنز جاری ہیں میرے پاس. اس کے علاوہ نیوٹریشنز کی ٹیم ہے. اس کے علاوہ فٹنس ٹرینرز ہیں، پرسنل ٹرینرز کے لیے جس کو بھی گھر کے لیے کوئی بھی ہائر کر سکتے، تو وہ میرے اس نمبر پہ آن اسکرین میں کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس پہ آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں 0344387049 اور اس کے علاوہ میرا جو مقصد ہے ٹو بی فٹ پاکستان، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو فٹ کرنا ہے، خوشحال کرنا ہے. خوشحال تب ہوگا جب ہم اتنی بری بیماریوں سے آزاد ہوں گے. تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک اور میسج آخر میں دیتا چلوں کہ پاکستان بھر میں جس کو بھی پرسنل ٹرینر چاہیے، کوئی بھی ہیلتھ کے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے، تو میرے اس نمبر پہ میرے سے رابطہ کر سکتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے. اور
میں ان کے جہاں پہ ایکسرسائز ہوتی ہے ان کا نمبر ان کے حوالے کر دوں گا. اور میرے پاس اس ٹائم پاکستان بھر میں تقریباً خاص طور پہ کراچی شہر میں 50 سے زیادہ فٹنس ٹرینرز یوگی کوچ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. لیڈیز اگر کوئی لیڈیز کوچ بھی کسی کو چاہیے تو وہ بھی میرے پاس ہیں. اور اس کے علاوہ میرا مقصد ہے ٹو بی فٹ پاکستان. تو اس کے ساتھ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ خوش رہنے کے لیے، لائف اسٹائل چینج کرنے کے لیے صبح اٹھ کے نماز فجر ادا کریں، شوز چینج کریں، مطلب چپل نہ پہنیں، جوگر پہنیں واک کے لیے، پراپر واک کے لیے، تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور واک آپ کے لیے لازمی ہے، ایکسرسائز آپ کے لیے لازمی ہے. ہر انسان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو نماز پڑھنی چاہیے. ہمارے لیے ہماری ایک فرض ہے جس کو ہم نے ادا کرنا ہے. اور ایکسرسائز ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج جو میرے ساتھ جو شخصیت موجود تھی وہ پاکستان یوگا کونسل کے چیف پیٹرن تھے، بانی تھے. اور میں بتاتا چلوں کہ سر 11 کتابیں لکھ چکے ہیں. حکومت پاکستان نے یوگا کی خدمت پہ پاکستان لیجنڈ ایوارڈ سے نوازا ہے سر کو. اس کے علاوہ پاکستان بھر میں تقریباً 200 سے زیادہ فری یوگا کلبس چلاتے ہیں نماز فجر کے بعد. اور سر کا ایک نعرہ ہے ہمارا عزم صحت مند پاکستان. یہی ہمارا نعرہ ہے، ہمارا عزم صحت مند پاکستان. اس کے ساتھ سلیم کو اجازت دیجیے اور ٹو بی فٹ پاکستان کا اگلا پروگرام انشاءاللہ کسی اچھی یوگی کسی خاتون کے ساتھ ہوگا، یا کسی اچھے فٹنس ٹرینر سے ہوگا، یا کسی ایسے ڈاکٹر کے ساتھ ہوگا جو آپ کو صحت کے متعلق انفارمیشن دے سکے. تو میں بہت شکر گزار ہوں یوگی ریاض کھوکھر صاحب کا، اس کی ٹیم کا، پاکستان یوگا کونسل کا. تھینک یو سو مچ. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.